کے آنے لڑائی نہ کریو جھگڑا نہ کریو یہ بڑا پاک مہینہ ہے حج کا مہینہ شروع دے دے یا نے اے ایمان اشہر حرم کا کہ اللہ نے 4 مہینے اشہر حرم بنائے ایک مہینہ ذوالقعدہ ایک مہینہ ذی الحجہ ایک مہینہ محرم اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے یہ 4 مہینے رب نے اشہر حرم بنائے ہیں ان اشہر حرم کے اندر ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے باقی مہینوں میں بھی اجتناب کرنا ہے لیکن ان 4 مہینوں میں اگر لڑائی کرو گے جھگڑا کرو گے فتنہ کرو گے فساد کرو گے بنسبت دوسرے مہینوں کے ان مہینوں میں ایسا کرنے سے زیادہ گناہ بنتا ہے اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو چاند کے اعتبار سے 12 مہینے بنے منہا اربعۃ حرم 4 مہینے اشہر حرم میں 3 مہینے لگاتار اب یہ چاند ہے شوال کا کون سا چاند ہے شوال کا اس کے بعد آئے گا ذوالقعدہ اس کے بعد آئے گا ذی الحجہ اس کے بعد آئے گا محرم یہ 3 مہینے لگاتار ہیں ذوالقعدہ ذی الحجہ محرم اور اس کے بعد ایک مہینہ تھوڑے وقفے سے آتا ہے جسے رجب کہا جاتا ہے ان مہینوں کی پہچان ہوئی ہے 4 مہینے کیا ہے اشہر حرم ہے ان مہینوں کے اندر لڑائی نہیں کرنی اس زمانے کے اندر جہاد و قتال کا دور تھا ظاہر ہے کہ جنگ بدر ہوئی ہے جنگ احد ہوئی ہے فلاں 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 اور اللہ نے حکم دیا میرے محبوب علیہ السلام یہ 4 مہینے جب شروع ہو جائے ذوالقعدہ ہو ذی الحجہ ہو محرم ہو رجب ہو ان مہینوں میں تمہاری طرف سے جنگ و قتال کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے ان مہینوں میں تمہاری طرف سے جنگ و قتال نہیں ہونی چاہیے ہاں اگر وہ تھوڑا سا آگے چل کے قرآن کی آیت میں بھی آئے گا اگر دشمن حملہ کرے اگر دشمن تمہیں چھیڑے اگر دشمن تم پہ واہ کرے تمہیں بھی حق ہے تم اس کا دفاع کر سکتے ہو لیکن تم نے ان 4 مہینوں کے اندر ابتدا نہیں کرنی یوں سمجھے جہاد دفاعی تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان 4 مہینوں میں تم نے ابتدا نہیں کرنی یہ 4 مہینے اللہ کے ہاں بڑے مقام والے قرآن کریم نے کہا وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا 4 مہینے اشہر حرم ان میں ایک مہینہ آتا ہے حج کا اس زمانے میں لوگوں کے اندر رسم و رواج تھے بہت ساری غلط رسوم تھی مثلا ایک بندہ حج کا احرام باندھ کے گھر سے نکلا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں اگر کوئی چیز گھر میں بھول جاتا ہے کوئی چیز نہیں لے کر گیا یوں سمجھے توشہ نہیں لے کر جا سکا یا کم لے کر چلا گیا ہے کوئی اخراجات بھول گیا ہے کوئی اور چیز گھر میں بھول گیا ہے اب اگر وہ چیز اس زمانے میں ان لوگوں کا رواج تھا اگر وہ چیز لینے کے لیے گھر واپس آئے گا حج ادا کرنے سے پہلے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہونا کیا کہتے تھے گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہونا اگر کوئی گھر کے دروازے سے داخل ہوگا تو اس کو گناہ ہوگا اور وہ اسے نیکی سمجھتے تھے قرآن کریم نے ان کی اس رسم کا ابطال کیا اور حقیقی اللہ کا حکم بیان کیا ہے اللہ کے قرآن نے کہا لوگوں تم یوں سمجھتے ہو کہ اگر حج کا احرام باندھ کر گھر سے نکل گئے حج ادا کرنے سے پہلے واپس آئے تو گھر کے دروازے سے نہیں جانا گھر کی پشت سے جانا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن
ادا کیے. گھر میں جائیں گے دروازے سلیم پشت سے آئیں گے, اس کو نیکی سمجھتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے, نیکی وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا اور جس پہ اللہ کے نبی پاک نے عمل کیا ہو, اسے نیکی کہیں گے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. تم نے اسلام قبول نہیں کیا, مشرکین ایسے کیا کرتے ہیں, یہود و نصارہ ایسے کیا کرتے تھے. حکم دیا تم اللہ کے اوپر, اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ, اصل نیکی یہ کہلاتی ہے, اصل نیکی یہ کہلاتی ہے. آگے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور گھر کو جب بھی آنا ہو گھر کے دروازے سے آیا کرو. گھر کو جب بھی آنا ہو گھر کو کہاں سے آیا کرو؟ دروازوں سے. وہ مفسرین نے لکھا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے گھروں کے دروازے جو سیدھے رستے پہ ہیں وہ تو ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے گھر کی پشت پر چھوٹے دروازے لگائے ہوئے تھے. اگر ہمیں ایسی صورتحال میں آنا پڑا تو ہم ان دروازوں سے آئیں گے. اور کچھ ایسے بھی تھے جن کی پشت پر دروازے نہیں تھے, وہ دروازے نہ ہونے کی وجہ سے اس دیوار کو توڑ کر داخل ہوتے تھے یا پھر دیوار پلان کر داخل ہوتے تھے. قرآن نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ, لوگوں اللہ کا خوف رکھو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ کیسے دین تم نے اپنائے ہوئے ہیں؟ اللہ نے اس دین کا حکم نہیں دیا, اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ کلمہ پڑھو. زور سے کہیں سبحان اللہ. سب سے پہلی چیز ہے کہ کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھے بغیر نہ تمہارا حج بیت اللہ کا طواف قابل قبول ہے, نہ تمہارا حضور پاک کے مسجد نبوی میں جانا قبول ہے, نہ تمہارا کوئی روزہ قبول ہے, نہ تمہارا کوئی حج قبول ہے. اس لیے کہ قبولیت کی نشانی, قبولیت کی اول شرط ہے یؤمنون بالغیب, تم اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ. آج بھی اگر کوئی بندہ بغیر ایمان لائے یا اپنے آپ کو دعویٰ تو کرتے ہیں میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے, وہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں موحد ہوں. موحد اسے کہیں گے جو اللہ کی توحید کو مانے اور حضور کے طریقے کے مطابق مانے. حضور کے طریقے, آج اگر دیکھا جائے نا تو توحید کے دعوے دار بہت زیادہ ہیں, کہتے ہیں ہم موحد ہیں, ہم توحید بیان کرتے ہیں اور ہمارے پاس توحید ہے, لیکن ان کی توحید کا معیار اپنا ہے. اپنا معیار قابل قبول نہیں ہے, معیار وہ قابل قبول ہے جو میرے آقا نے ہمیں دیا. اگر ذوق ہو تو میں توحید کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں, چاہ کر کہیں سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, آپ کتنے توحید کے پیروکار تھے, آپ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, میں ذرا اس کی یاد دہانی کراتا ہوں, جا کر کہیں سبحان اللہ. آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے, طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے سامنے آئے تو رک کے کھڑے ہو گئے. آپ نے حجر اسود کو مخاطب کیا یوں اشارہ کر کے, آپ نے فرمایا ہے حجر اسود تو کیا سمجھتا ہے, تمہیں آج دنیا چونتی ہے اور عمر بھی چونتا ہے, لیکن تو اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال دے کہ میں تجھے اس لیے چونتا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے. قطعاً ایسی بات نہیں ہے. قطعاً عمر کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ تو جنت سے آیا ہے تب تجھے چونتا ہوں, نہیں, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے میرے نبی کو آخری نبی بنایا, میں تجھے کبھی نہ چونتا اگر میرے نبی نے تجھے نہ چنا ہوا ہوتا. پتہ چلا اسے توحید کہتے ہیں, اسے توحید کہتے ہیں. ایک جگہ پہ ایک درخت لگا ہوا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, قریب سے گزر ہوا, دیکھا یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے میرے آقا تشریف فرما ہوئے. آج کے زمانے میں یوں سمجھا جائے
جس طرح کہا جاتا ہے یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، باقاعدہ اس سے بڑی برکت والی جگہ کون سی ہے جہاں میرے آقا تشریف فرماؤ؟ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہو گئے، روک کے آپ نے لوگوں کو دیکھا، وہ زمانہ صحابہ کا، صحابہ کے دل و دماغ میں، صحابہ کے عقائد میں ایسی بات قطعاً نہیں ہو سکتی جو ہم سوچتے ہیں۔ وہ لوگ توحید کے پیروکار تھے۔ صحابہ کرام آتے جہاں پہ حضور بیٹھے تھے وہاں پہ آ کر ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے، پھر وہ جو درخت ہے اس درخت کو دیکھتے اور دماغ کے اندر یہ سوچتے، دل کے اندر یہ بات دباتے کہ یہاں ہمارے آقا بیٹھے تھے، یہاں آپ تشریف فرما ہو کر آگے گزرے تھے، وہاں ادب سے ہو کر صحابہ گزر جایا کرتے۔ حضرت عمر تھوڑی دیر رکے اور آپ نے اپنے جو قریبی تھے ان کو بلایا اور فرمایا لوگوں میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں، وہ وقت آنے والا ہے، ایک زمانہ آئے گا لوگ اس درخت کو سجدہ گاہ بنا لیں گے، لوگ اس درخت کو سجدہ کرنے لگ جائیں گے، یہاں ہمارے نبی بیٹھے تھے لہذا لوگ بلانا اور اس درخت کو زمین سے اکھاڑ پھینکو، کائنات والوں کو دکھا دو نبی کے صحابہ توحید سکھانے آئے تھے۔ اسے کہتے ہیں توحید، یہ توحید کا معیار ہے، یہ کوئی معیار نہیں۔ سچے کھرے جتنے بھی اہلے جتنے بزرگ سارے چپ لاؤ، کیونکہ توحید اسے توحید نہیں کہتے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و تابعین کا جو حکم تھا جو ان پہ چلے تھے اس پہ چلنا، اسے توحید کہا تھا۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، ذرا جاگ کر کے سبحان اللہ۔